کا معنی ہوتا ہے باغ. باغ تو بولتے ہیں نا، آپ کے یہاں بھی بولتے ہوں گے. جو باغیچہ ہوتا ہے، گارڈن ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے. تو جنت عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باغ. اور اس کی جمع جنات آتی ہے، جنات نہیں، جنات. ایک باغ تو جنت، بہت سارے باغ تو جنات. اب میں یہاں پر آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا. جنت کے اندر 3 حرف ہیں، جیم، نون اور تے. عربی زبان میں، عربی گرامر میں عام طور پر اس طریقے کی چیز ملتی ہے کہ جیم اور نون جن الفاظوں کے اندر آ جائیں اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین بولتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی جیم بھی ہے جنین میں اور نون بھی ہے. اسی طریقے سے جنات، عام جنات کے اندر بھی جیم بھی ہے، نون بھی ہے، اور جنات بھی دکھائی نہیں دیتے. تو جیم اور نون جس کے اندر آتا ہے عربی میں، عام طور پر وہ چیز اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پرانے زمانے کے اندر لڑائی میں ڈھال استعمال کی جاتی تھی تلوار سے بچنے کے لیے، اس کو عربی میں جنہ کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی آدمی چھپ جاتا ہے. اسی طریقے سے جہنم ہے، جہنم کے اندر بھی جیم اور نون دونوں آئے ہیں اور جہنم بھی چھپی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دیتی. اسی طریقے سے جنت ہے، اس کے اندر بھی جیم اور نون ہے تو یہ بھی چھپی ہوئی ہے، یہ بھی دکھائی نہیں دیتی. تو عربی میں جیم اور نون جن کے اندر آ جائیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو جنت کے معنی باغ، اور جنت کے اندر جیم اور نون ہے، اس لیے جنت چھپی ہوئی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اتنی بات آپ نے سمجھ لی. تو اب بات کو آگے اور بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جنت ہے کہاں؟ ٹھیک ہے، جنت کے معنی باغ ہے، جنت چھپی ہوئی ہے، لیکن جنت ہے کہاں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی انسان کی روزی روٹی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تب انسانوں کو روزی روٹی ملتی ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے اتنی ہی انسان کو روزی روٹی اور رزق ملتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ہے، اس لیے پتہ یہ چلا کہ جنت آسمانوں میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بنایا ہے. تو پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ جنت آسمانوں میں. اب سوال یہ ہے کہ آسمان تو 7 ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا اور 7واں. 7 آسمان ہیں. جنت کون سے آسمان پر ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور اسی بیری کے درخت کے پاس میں جنت الماوا ہے. اسی بیری کے درخت کے پاس میں جنت ہے. معلوم یہ ہوا کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے. تو ٹھیک ہے نا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت آسمانوں پر ہے. کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان. ایک اور حدیث دیکھیں،
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے تیار کر دیا ہے۔ اگر جنت بنی ہی نہ ہوتی، جنت کی تیاری نہ ہوتی اور جنت تیار نہ ہو گئی ہوتی تو دروازے کس کے کھولے جاتے؟ حدیث رسول بتا رہی ہے کہ جنت کے دروازے، آسمان کے اندر جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی ختم ہو جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی انسان ہوتا ہے فمن کان من اہل الجنہ، فإن کان من اہل الجنہ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے فمن اہل الجنہ، تو اس کو جنت کا وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں قیامت کے بعد میں اس کو رکھا جائے گا، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے تو اس کو جہنم کا وہ حصہ دکھایا جاتا ہے، وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ قیامت کے بعد میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جنت بھی بن کے تیار ہے اور جہنم بھی بن کے تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنائے گا۔ اور اس جنت کے اللہ تعالیٰ نے کئی نام بتائے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا جنت الماوا، کہیں اس کو بیان کیا کہ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت، کہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام کہا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، او لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا نام بتایا دار المقامت، ہمیشہ رہنے کا گھر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تمام بڑائیاں اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیشہ رہنے والے گھر کے اندر ہمیں داخل کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کے کئی نام ہیں، جنت بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت ہے کیسی؟ جنت ساتویں آسمان پر ہے، جنت کے کئی نام ہیں، جنت کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت ہے کیسی؟ اس کا جواب حدیثوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ منہا، انہی دروازوں میں سے یسمی الریان، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس کے اندر روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ جہنم کی کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایسا کیوں؟ جہنم کے 7 اور جنت کے 8، ایسا کیوں؟ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ میں آپ کو جنت کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے کوئی بھی انسان جب وضو بناتا ہے ثم یقول، اور وضو بنانے کے بعد میں
پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور اس کے بعد امام ترمذی نے اس کے ساتھ میں اس دعا کو بھی ملایا کہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جب یہ دعا کو پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو اس سے پہلے والی جو حدیث تھی اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اور اس حدیث کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے. یہ تو ہوئے جنت کے دروازے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دروازوں کو کھولتے ہیں تو بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسی میں سے تو جاتے ہیں نا. گھر کے اندر دروازہ ہوگا, آپ اس کو ایسے کر کے کھولتے ہوں گے, تو پھر جو اندر داخل ہونے کی جگہ ہے وہاں سے آپ نکلتے ہوں گے. تو یہ تو دروازے ہو گئے 8. لیکن جب دروازہ کھلتا ہے, گیٹ جب کھلتا ہے, تو اس کے اندر جب اندر جاتے ہیں تو وہاں کتنی جگہ ہے, اندر جانے کی جو جگہ ہے وہ کتنی ہے. یعنی دونوں دروازوں کو جب کھول دیں گے تو اس کے اندر جانے کی جو جگہ ہے وہ کتنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین من المصارع, جنت کے دروازوں کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی ہے کما بین مکہ و حجر, جس طریقے سے مکہ سے لے کے حجر کی دوری ہے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کما بین مکہ و بصرہ, جیسا کہ مکہ اور بصرہ کے درمیان کی دوری ہے. علماء نے لکھا ہے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب جنت کا گیٹ کھلے گا اور جنت کا دروازہ کھلے گا, اس کے اندر سے جب داخل ہوا جائے گا تو اس داخل ہونے کی جو جگہ ہے, اس وہاں سے جو داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری ہے. یعنی اتنی بڑی جگہ سے جنتی اس کے اندر داخل ہوں گے. سوچو گیٹ کتنے بڑے بڑے ہوں گے. دونوں گیٹوں کو جب کھولیں گے تو 1000 کلومیٹر کی جگہ نکلے گی. 1000 کلومیٹر, 1 کلومیٹر نہیں کہہ رہا ہوں میں, 1000 کلومیٹر کی جگہ, اتنی جگہ. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو جنتی اتنی تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے, اتنی تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ جب جنت کے اندر وہ دروازے میں سے داخل ہو رہے ہوں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو ایک جنتی کا کندھا دوسرے جنتی سے ٹکرائے گا. اتنی زیادہ تعداد میں جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے. آپ اندازہ کرو کہ 8 دروازے اور ایک دروازے کے اندر جو داخل ہونے کی جگہ وہ 1000 کلومیٹر لمبی, اور اس طریقے سے 8 دروازے مطلب 8000 کلومیٹر لمبا وہ راستہ ہے جس کے اندر سے جنت کے اندر داخل ہوا جائے گا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے کندھے آپس میں ٹکرائیں گے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے. اتنی زیادہ تعداد میں جنت کے اندر جائیں گے. پیارے نبی کی حدیث ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو, یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے کوئی باب الصدقہ, صدقے کا دروازہ ہے, کوئی باب الصلاۃ ہے, کوئی نماز کا دروازہ ہے, کوئی باب الجہاد, جہاد کا دروازہ ہے. تو جو آدمی نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا, اور جو آدمی صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا, جو جہاد والا ہوگا اس کو جہاد والے سے بلایا جائے گا, جو روزے دار ہوگا باب الریان سے بلایا جائے گا. اسی طریقے سے الگ الگ دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر, وارجو ان تکون منہم, اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جائے گا.
تو جنت کے 8 دروازے اور اس کے اندر داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ 1000 کلومیٹر ایک دروازے کی جگہ، اور اس طریقے سے 8 ہیں تو 8000 کلومیٹر کی جگہ جہاں سے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنتی جنت کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنتیوں کو جنت کے اندر کیسے داخل کیا جائے گا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، جماعت کی شکل میں لے کر آیا جائے گا، گروہ کی شکل میں لایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے داخل ہوں گے، بلکہ جماعتوں کی شکل میں اکٹھے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، گروپ کی شکل میں جنت کے اندر جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی لوگ جائیں گے تو گروپ کی شکل میں جائیں گے، اکٹھا کیا جائے گا پھر داخل کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا پھر داخل کیا جائے گا۔ جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جائیں گے، اکٹھے ہو کر جائیں گے، اور جب جائیں گے تو جنتی جو داروغہ ہے، جو خازن ہے، جو فرشتے ہیں جنت کے اندر، وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر رب کی سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، تم ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوشخبری سنا دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت کے اندر رہنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، گروپ کی شکل میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ابھی یہ جنتی جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے، ابھی ان کو گیٹ پر روک لیا گیا، ابھی یہ دروازے پر روکے ہوئے ہیں۔ اب یہ دروازے پر کیوں روکے؟ دروازے پر ان کو کیوں روکا گیا؟ ڈائریکٹ ان کو جنت کے اندر داخل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دیا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا قد 5 فٹ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہے، کوئی 7 فٹ کا ہے، کوئی 4 فٹ کا ہے، کوئی 3 فٹ کا بھی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ آیا کرتے تھے دنیا کے اندر، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، ان کے قد اور بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ تو کیا جنت کے اندر جب جنتی داخل کیے جائیں گے تو کیا ایسے ہی داخل کیے جائیں گے کہ کوئی بہت لمبے قد کا جنتی جنت میں جا رہا ہے، کوئی 5 فٹ کا جنتی جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی 3 فٹ کا جنتی جنت کے اندر جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، اس طریقے سے جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل من يدخل الجنة على صورت آدم طولہ 60 ذراعا، سارے کے سارے جنتیوں کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ اب کوئی لمبے قد کا بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور کوئی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وطولہ 60 ذراعا، اور سارے کے سارے لوگوں کو 60 ہاتھ لمبا بنا دیا جائے گا۔ کتنا لمبا؟ 60 ہاتھ لمبا۔ اب کوئی ناٹا نہیں ہے، ورنہ جنت میں بھی نا لوگ مذاق بنانے لگے کہ دیکھو ناٹا جا رہا ہے، وہ دیکھو کتنا لمبا جا رہا ہے، وہ دیکھو لمبو گھوم رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا وہاں، کوئی لمبا کوئی ناٹا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو 60 ہاتھ کے برابر سب کو لمبا کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ 60 ہاتھ کے برابر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کے قد کے برابر سب کا قد کر دیا جائے گا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے والا کوئی لمبا نہیں ہوگا، کوئی ناٹا نہیں ہوگا، کوئی ٹھگنا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے لوگوں کو 60 ہاتھ لمبا بنایا جائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جنت میں سب کے قد برابر ہوں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے اندر سے گیا، 20 سال کے اندر اس کی موت آ گئی، کوئی دنیا سے گیا 40 سال میں
اور کوئی دنیا سے گیا 60-70 سال میں، اور کوئی دنیا سے گیا 100 سال میں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1,000 سال کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، اتنی لمبی عمریں بھی ان کو ملا کرتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مرا بڑھاپے میں، ایک آدمی مرا جوانی میں، ایک آدمی مرا کم عمر میں، 15 سال میں، 10 سال میں، تو کیا جنت کے اندر بھی ایسی داخل کیے جائیں گے کہ کوئی بوڑھا جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی جوان جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی بچہ جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی 100 سال کا جنت کے اندر جا رہا ہے، اور کوئی 1,000 سال کا آدمی بھی جنت کے اندر جا رہا ہے؟ کیا یہ اسی عمر کے ساتھ میں جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبائی سب کی برابر کر دی جائے گی، سارے کے سارے 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، اور ان کی جو عمریں ہوں گی فرمایا 33 سنتن، سارے کے سارے 33 سال کے ہو جائیں گے۔ سارے لوگوں کی عمر 33 سال کی کر دی جائے گی، 30 اور 3 33 سال کے سارے لوگ ہوں گے۔ اب کوئی بوڑھا ہو کے جنت میں نہیں جائے گا، اب کوئی جوان جنت کے اندر نہیں جائے گا، اب کوئی بچہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، اب کوئی سفید داڑھیوں والے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ فرمایا 33 سنتن، سارے کے سارے لوگوں کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ تو لمبائی سب کی برابر اور عمر بھی سب کی برابر۔ اب ایک سوال پھر سے پیدا ہوا، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی افریقہ کے ملکوں کے رہنے والے کالے کالے ہوتے ہیں، کوئی یورپ کے ملکوں کے رہنے والے گورے گورے ہوتے ہیں، کوئی ناٹے ہوتے ہیں، کوئی چپٹے ہوتے ہیں، کوئی کالے ہوتے ہیں۔ کسی کا چہرہ بڑا پیارا دکھائی دیتا ہے، کسی کا چہرہ اتنا پیارا نہیں ہوتا، بدصورت ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے کا ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے کا ہوتا ہے۔ کوئی الگ ملک کا رہنے والا، اس کا سانچہ اور اس کا ڈھانچہ اس ملک کے حساب سے، کوئی الگ ملک کا رہنے والا، اس کا سانچہ اور اس کا ڈھانچہ الگ اس کے ملک کے حساب سے۔ اب جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو کیا ایسے ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ کوئی کالا بھی جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی گورا بھی جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی کھڑی ناک والا بھی جنت کے اندر جا رہا ہے، کوئی چپٹی ناک والا بھی جنت کے اندر جا رہا ہے؟ کیا جنت میں ایسے ہی جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وجوہہم سورۃ القمر لیلۃ البدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے سارے جنتیوں کی شکلیں، سارے کے سارے جنت میں جانے والوں کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح بنا دی جائیں گی۔ یعنی 14ویں رات کا چاند جس طریقے سے خوبصورت ہوتا ہے، اسی طریقے سے سارے جنتیوں کی شکلیں بنا دی جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لمبائی سب کی برابر، عمر سب کی برابر، اور چہرے خوبصورتی سب کی برابر، تاکہ جنت کے اندر بھی کوئی ایسا فرق نہ ہو پائے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے، 3 کام ہو گئے۔ آگے حدیث کے اندر آتا ہے جردن مردن مکحلین، سارے کے سارے جنتیوں کے بدن کے اوپر کوئی بال نہیں ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں نا بدن پہ جہاں دیکھو بال نکل آتے ہیں، خاص طور سے مردوں کو دیکھو، ہر جگہ بال ہے، لیکن جنتیوں کے بال نہیں ہوں گے، ان کا جسم صاف ہوگا بالوں سے۔ یہ رونگٹے دیکھ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہوں گے پورے بدن پہ، کہیں پر بھی نہیں ہوں گے۔ جردن، آگے فرمایا مردن، اور سارے کے سارے لوگوں کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، مونچھیں بھی نہیں ہوں گی۔ آج لوگ کلین شیو کراتے ہیں نا، خوبصورت بننے کے لیے کلین شیو کراتے ہیں۔ جنت میں جب جائیں گے تو کلین شیو ہوں گے سارے، وہاں داڑھی نہیں رکھنا ہے، داڑھی یہاں ہے دنیا کے اندر، وہاں نہیں ہے داڑھی۔ تو بدن پر بھی بال نہیں ہوں گے، اور چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا مکحلینا، اور ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوں گی، ایسا لگے گا جیسا کہ ابھی سرما لگایا ہو، سرمے والی آنکھیں ہوں، سرما لگا کے آئے ہوں۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جنتیوں کے اندر برابر ہوں گی۔ اس کے بعد حکم ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، او میرے جنتیوں آؤ، اب تمہیں جنت کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کہاں سے؟ جنت کے بڑے بڑے جو گیٹ ہیں 8،
اس کے اندر سے، اور کتنے بڑے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. لیکن کیسے داخل ہوں گے یہ تو سب کو بتا دیا گیا کہ ایسے ایسے کر کے ان کو بنا دیا جائے گا. اب یہ داخل ہو رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، او لوگو ہم دنیا کے اندر سب سے آخر میں آئے، ہم دنیا کے اندر سب سے آخر میں آئے، یعنی یہ امت محمد سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئی. السابقون، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لیکن جنت کے اندر یہی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی، یعنی ہم سے پہلے کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ میں جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کے بعد پھر دوسرے انبیاء اور اپنی اپنی امتوں کو لے کر وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئے لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے. اور داخل بھی کیسے ہوں گے اس کو بھی حدیث کے اندر بتا دیا گیا. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا اول، میں پہلا شخص ہوں، اقرع باب الجنہ، جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت جنت کا دروازہ بند ہوگا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اندر سے آواز آئے گی من انتا، آپ کون ہیں جو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ فاقولو، پیارے نبی ارشاد فرماتے میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی ارشاد فرماتے میں کہوں گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے جواب آئے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا لا افتح، کہ میں اس دروازے کو لأحد قبلک، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، آپ کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی، اور دروازہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ پوری ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. دروازہ کھلا، سب کی عمریں برابر ہیں، چہرے سب کے خوبصورت ہیں، لمبائی سب کی برابر ہے، ایک دم ہینڈسم ہو گئے سارے. اب اس کے بعد میں جنت کے اندر داخل کیا گیا، سب سے پہلے انہی کو بھیجا گیا. آخر میں آئے ہو تو سب سے پہلے جاؤ جنت کے اندر. پیارے نبی گئے اور ساتھ میں امت گئے. اب یہ جنت کے اندر پہنچے. اب جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہیں نا، دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں تو اندر کی ساری چیزوں کو کتنی حیرت سے کتنی غور سے دیکھتے ہیں. دیکھیں حدیثوں کے اندر کیا آیا. جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت کے اندر جب جائیں گے، اندر جا کر دیکھیں گے لبنتم من ذہب ولبنتم من فضۃ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے محلوں کو جب لوگ دیکھیں گے، ہم لوگ بھی محل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، قلعے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہم لوگ بھی جب کئی بار جاتے ہیں قلعے بھی دیکھتے ہیں، محل بھی دیکھتے ہیں. تو جنتی جب جنت کے اندر قلعے دیکھیں گے، محل دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ فرمایا لبنتم من ذہب ولبنتم من فضۃ. جس چیز کے ذریعے سے محل بنایا گیا، جن اینٹوں کے ذریعے سے محل کو تعمیر کیا گیا ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. اس کے اوپر پھر ایک اور اینٹ سونے کی ہے اور اس کے اوپر ایک اور اینٹ چاندی کی ہے. آپ اندازہ کرو آج دنیا کے اندر سونے کی کتنی زیادہ قیمت ہے. انسان کے پاس میں تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، کسی کے پاس 1 تولہ، کسی کے پاس 2 تولے، کسی کے پاس 5 تولے، اور بھی ہوگا کسی کے پاس. چھوٹا سا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، کتنی قیمت ہے اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو محل تعمیر کیے ہیں ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں. آپ اندازہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر محل بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، لیکن اینٹ کے اوپر صرف اینٹ نہیں رکھتے بلکہ اینٹوں کے بیچ میں غارہ لگاتے ہیں تاکہ اس کی جڑاؤ مضبوط ہو جائے، اس کے اندر مضبوطی آ جائے. تو کیا جنت کے اندر صرف اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ دی گئی ہوگی، یا بیچ میں کچھ غارہ بھی لگایا گیا ہوگا، یا بیچ میں کچھ مسالہ بھی لگایا گیا ہوگا؟ فرمایا ملاتها المسک وتربتها الزعفران. وہاں پر جس مٹی کا استعمال کیا گیا ہے مسالہ بنانے کے لیے، اور جس سیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے مسالہ بنانے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مٹی تو
وہ زعفران کی ہوگی اور اس کا جو مسالہ ہوگا وہ مشک کا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مکان بناتے ہیں تو بیچ میں چھوٹی چھوٹی کنکڑی جس کو بجر فٹ اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نام دیا جاتا ہے اس کو بھی ملا دیا جاتا ہے تاکہ مضبوطی آ جائے۔ فرمایا مضبوطی آنے کے لیے اس کے اندر موتیوں کو ملایا گیا ہوگا، یاقوت کو ملایا گیا ہوگا، لولو کو ملایا گیا ہوگا، موتیوں کو ملا دیا گیا ہوگا چھوٹی گٹیوں کی جگہ پر، اور اس کا مسالہ مشک کا اور زعفران کی اس کی مٹی ہوگی، اس مسالے کے ساتھ میں ان اینٹوں کو جوڑا گیا ہوگا۔ تو محل دیکھا، محل کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی، لیکن کیا صرف ایک ہی طریقے کا محل ہوگا؟ بس ایسے ہی ہر جگہ دیکھ رہے ہیں سونے چاندی کی اینٹوں کے محل بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ایک قسم ہوئی محلوں کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر کچھ محل تو ایسے ہوں گے جو سونے چاندی کے بنائے گئے ہوں گے، اور کچھ محل ایسے ہوں گے لبنۃ من درۃ من بیضاء، جو سفید موتی کی ایک ہی اینٹ ہوگی اور ایک ہی اینٹ ہرے موتی کی ہوگی اور ایک اینٹ لال موتی کی ہوگی، اور ان کو جوڑ جوڑ کر محل بنائے گئے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر دو طریقے کے محل ہیں، ایک تو سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے اور ایک موتی کے بیش قیمت موتی کے محل بنے ہوئے، اس کی اینٹوں کے محل بنے ہوئے۔ تو دو طریقے کے محل ہو گئے۔ اب تیسری قسم بھی سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، آج کی رات میں معراج پر گیا اور میں نے معراج میں جنت کو دیکھا، جنت کے اندر میں نے ایک محل کو دیکھا، وہ محل بڑا ہی خوبصورت تھا، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا محل صرف ایک موتی کا بنا ہوا تھا، ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا۔ سفید پتھروں کا تاج محل بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک پتھر کا نہیں ہے، پتھر کے اوپر پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ لیکن جس محل کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ ایک موتی ہے، اور اسی کے اندر پورا محل تعمیر کیا گیا ہے، اس کو تراش تراش کر اس کو محل بنایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کتنا خوبصورت ہوگا جنت کا محل، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو کتنا خوبصورت ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وہ محل اتنا خوبصورت تھا، مجھے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا، وہ مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے سوچا لاؤ جو باہر سے اتنا پیارا دکھ رہا ہے اس کو اندر سے جا کر بھی دیکھیں۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا تو کیا صرف باہر سے دیکھتے، اندر جا کر دیکھتے نا، محل دیکھنے جائیں، قلعہ دیکھنے جائیں، تاج محل دیکھنے جائیں تو اندر سے جا کر دیکھتے ہیں، دیکھیں کیسا بنا ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو جا کر دیکھوں اندر سے کیسا بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے ایک صحابی کا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سوچنے لگے کہ وہ کون سے صحابی ہوں گے جن کے لیے اتنا پیارا محل اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تعمیر کیا ہے، جس کی تعریف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور جس کے اندر جانے کا ذکر اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کون سے صحابی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بتایا گیا یہ میرے صحابی حضرت عمر کا محل ہے، عمر ابن خطاب کا، عمر فاروق کا یہ محل ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا تو پھر میں اس کے اندر نہیں گیا۔ فذکر تو مجھے یاد آ گیا کہ عمر ابن خطاب تو بڑی غیرت والے صحابی ہیں، میں ان کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو جاؤں؟ بڑے غیرت والے صحابی ہیں، اتنی غیرت والے صحابی کہ جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی عورتوں سے کہیے کہ پردہ کریں۔ بتائیے اتنے غیرت والے صحابی ہوں اور جو پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے پردے کے بارے میں کہتے ہوں، ایسے غیرت مند آدمی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پسند نہیں کیا۔
اور کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوا جائے۔ حضرت عمر تو غیرت مند آدمی تھے، تو کہا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تو میں نہیں گیا اس کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا فبکا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میرا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے، اور جو کچھ بھی مجھے ملے گا ملا ہے جنت کے اندر اسلام لانے کی وجہ سے ملا ہے، اور اسلام لائے ہم آپ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ اگر آپ اندر جانا چاہتے تھے تو محل کے اندر چلے جاتے۔ اللہ کے نبی، میں آپ سے کیا غیرت کرتا، میرا تو جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ اندر چلے کیوں نہ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر ایک اور قسم ہے محل کی، جو پوری ایک موتی سے پورا محل بنایا گیا۔ تو پہلا سونے اور چاندی کا، دوسرا الگ الگ موتیوں کی اینٹیں بنا کر بنایا گیا، اور تیسرا جو پوری ایک موتی سے بنایا گیا۔ ایک اور حدیث ہے اسی تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہیں، کون آ رہا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا یہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہیں اور ہاتھ میں پیالہ پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ہے جس کو وہ لے کر آپ کے پاس میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو سلام کہا ہے، فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی، تو اللہ تعالیٰ کا سلام آپ ان تک پہنچا دیجئے، اور میرا سلام بھی آپ ان تک پہنچا دیجئے، وبشرها، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ میں بھی بھیجا ہے، وبشرها ببیت فی الجنت من قصب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ایک ایسا محل دے گا جو پورا کا پورا محل ایک موتی کا بنا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ محل جنت کے اندر ایسے بھی بنائے ہیں جو پورے ایک موتی کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ الگ الگ لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ حدیثوں کے اندر پتہ چلا ایک محل تو حضرت عمر کا ہے، اور ایک محل حضرت خدیجہ کا ہے، اور بھی لوگوں کے لیے ہوں گے۔ تو جنت کے اندر 3 طریقے کے محل ہیں۔ جنتی آدمی جنت کے اندر گیا، دیکھ رہا ہے الگ الگ طریقے کے محل بنے ہوئے، کیا شاندار محل ہوں گے، آپ اندازہ کا نظر۔ اور کچھ حدیثوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کچھ جگہ کو خالی چھوڑ دیا، جنت کے اندر کچھ جگہ کو اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیا، وہاں پر انسان عمل کرے گا دنیا کے اندر تو وہاں محل بن جائیں گے، ورنہ پلاٹ پڑا رہے گا۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پاس میں جگہ بہت ہے، خالی پڑی ہے، تو جنت میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جو خالی پڑی ہیں، آپ یہاں عمل کریں گے تو وہاں محل بنے گا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، من بنا للہ مسجدن، بولو ہاں، بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، آپ دنیا کے اندر اللہ کے لیے ایک گھر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا گھر جنت کے اندر بنائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی بنا نہیں ہے، لیکن آپ مسجد کے معاملے میں اگر تعاون کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد بن رہی ہو، اس میں اللہ کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے محل بن جاتا ہے، ورنہ پلاٹ پڑا رہے گا، آپ کو زمین ملے گی، محل نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی 12 رکعات، جو آدمی دن بھر کے اندر